لوگوں کی نفرت کو اتنا اگنور کرو کہ انہیں اپنے زندہ ہونے پہ شک ہونے لگ جائے۔ میں ایک بات جانتا ہوں، ویک پیپل ٹیکس ریونج، اسٹرانگ پیپل forgive and intelligent people ignore۔ اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو مخالفین کو اگنور کرنا سیکھیں۔ درگزر کرنے سے ماضی تو نہیں بدلتا، لیکن مستقبل ضرور خوشگوار ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے، دوسروں کو ستانے کے گر سوچنے والے خود ان کے ہی بے سکونی میں ہوتے ہیں۔ اس لیے درگزر کریں، معاف کر دیں اور آگے بڑھ جائیں۔ مجھے میسج آتا ہے، یار علی شرازی مردوں کے حق میں بولو۔ کیا بولوں؟ مردوں نے سب کچھ تو رٹا ہوا ہے اپنے حق میں، سب کچھ تو انہیں پتہ ہے، وہ انگلیوں پہ گنواتے پھرتے ہیں۔ 2 3 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت، القرآن۔ وہ عورتوں کے سربراہ اور نگران ہیں، القرآن۔ بیٹے کا وراثت میں بیٹی سے حق دگنا ہے، القرآن۔ لیکن وہ کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں۔ عورتوں سے بھلے طریقے کے ساتھ رہو، القرآن۔ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، الحدیث۔ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت کرتا ہوں، الحدیث۔ صنف نازک کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، الحدیث۔ بیوی کی عزت کرنا سنت ہے، بیوی کا راز رکھنا سنت ہے، بیوی کے ساتھ گرداری میں ہاتھ بٹانا سنت ہے، بیوی کو پیارے ناموں سے بلانا سنت ہے۔ یار اپنے کپڑوں کو پیون لگانا تک سنت ہے۔ پھر یہ دورہ معیار کیوں ہے کہ ہم اپنی مرضی کی آیات، اپنی مرضی کے حدیث کو رٹ لیں؟ اور اللہ حافظ۔ زندگی میں ایک اصول بنا لو، جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں ہو اسے عام کر دو، اور جس عام کے لیے آپ خاص ہو اس عام کو خاص کر دو۔ اور جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے وہاں خود کو سمجھا لینا چاہیے۔ اور ہاں، ہمیشہ خوش رہیں، خاص طور پر ان کے لیے جو آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور تعلیم کاغذوں کے ڈھیر کا نام نہیں ہے، دراصل تعلیم آہستہ آہستہ اپنی جہالت کو جان لینے کا نام ہے۔ اور کیا بولوں، زندگی میں موقع دینے والوں کو دھوکا، اور دھوکا دینے والے کو موقع کبھی نہ دینا۔ اور منزل ملے نہ ملے یہ بعد کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ غلط بات ہے۔ اور پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ اور آخری بات، ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں 12ویں کھلاڑی کے طور پہ ہوتے ہیں، جب کوئی اور دستیاب نہ ہو پھر ہمارا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ماں باپ کی محبت انمول ہوتی ہے۔ بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے وقت اگر کھانا کم پڑ جائے نا تو فوراً کھانے سے ہاتھ ہٹا کر ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیٹ بھر کے کھا لیا ہے، بس اور بھوک نہیں ہے۔ یہ جو سب کہتے ہیں نا کہ ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو، مگر کوئی ان کو بتائے کہ ان دونوں کانوں کے درمیان میں دماغ بھی ہوتا ہے، جہاں کچھ باتیں رہ جاتی ہیں۔